40واں باب اس کی 30ویں اور 31ویں آیت پڑھیں گے جو تلاوت کی گئی ہیں۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 40واں باب اس کی 30ویں اور 31ویں آیت۔ نوجوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہوں گے، سورما بالکل گر پڑیں گے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے۔ وہ کعبوں کی مانند بال اوپر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ میں جو آج آپ کے سامنے جس بات کو سیکھنا اور سکھانا چاہتا ہوں وہ ہے کہ کیا میں اور آپ حقیقی مسیح ہیں یا زبانی کلامی ہمارا صرف مسیح کو میں نے اور آپ کو جان لیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو کام ہوتا ہے بس آنا اور بس کہنا جی ان کی روحانیت تھوڑی دیر کی ہوتی ہے، اس کے بعد ان کی روحانیت ختم ہو رہی، چرچ کے باہر وہ سب۔ میں چیلنج آج سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ خدا نے مجھے اور آپ کو عقابوں کی مانند رکھا ہے، اور زبور 103 میں لکھا ہے وہ اثرنو عقابوں کی مانند جوان ہوں گے۔ ایمانداروں کے لیے کہا گیا ہے وہ اثرنو عقابوں کی مانند کیا ہوں گے؟ جوان صاحب ہونا چاہتے ہیں، زور سے بولی کیا ہوں گے؟ جوان ہوں گے۔ اور آج میں اور آپ ایمانداروں کو جب خدا نے عقاب کہا ہے تو عقابوں کی تمام خصوصیات کو جانیں، اور چیلنج میں چاہتا ہوں کہ میں اور آپ اگر عقاب ہیں تو ہم اسی کی طرح اپنی زندگی گزارنے والے ہوں۔ عقابوں کو تیز ہواؤں سے پرواز ملتی ہے۔ میں پھر کہنا چاہتا ہوں عقابوں کو تیز ہواؤں سے کیا ملتی ہے جی؟ پرواز ملتی ہے، اونچے اٹھتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو مخالف سمت کی ہوا آ رہی ہے اس سے ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا، بلکہ اسے وہ صحیح یوٹیلائز کرتے ہیں اور اونچے ہو جاتے ہیں۔ عقاب تیز ہواؤں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اب چیلنج یہ ہے کہ میں اور آپ عقاب ہیں، اب مجھ پر آپ کو ذرا سی مصیبت پریشانی تکلیف آ جاتی ہے تو ہم اس کی طرف ہمارا دھیان ہو جاتا ہے۔ چیلنج یہ ہے کہ کیا آج وہ تیز ہوائیں مجھے کنٹرول کر رہی ہیں یا میں ان کو کنٹرول کر رہا ہوں؟ اگر مجھے ہوائیں کنٹرول کر رہی ہیں تو پلاسٹک بیگ کو کبھی دیکھا آپ نے؟ اس کو ہواؤں میں اڑائیں، اگر ادھر ہوا تیز ہو ادھر چلا جائے گا، اگر ادھر تیز ہوگی تو ادھر چلا جائے گا۔ تو میں اور آپ پلاسٹک بیگ عقاب نہیں ہے، کیونکہ جس طرح ہوا سے چلے گی اس طرح ہم اڑ جائیں گے۔ پالوس کو کہا گیا تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، لیکن میں اور آپ جب ہمیں ہوائیں موڑتی ہیں تو ہم کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ہم کالا دھاگا باندھ لیں گے، کبھی نظر پٹو گلے میں ڈال لیں گے، کبھی کان سے دعا لیں گے کہ شاید اس سے ہماری بچت ہو جائے، یا ایسے بینڈس پہن لیں گے کہ شاید یہ ہمیں بری نظروں سے بچا کر رکھے۔ تو ہم پلاسٹک بیگ کی مانند ہیں، ہم ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں۔ اگر آج مجھے اور آپ کو ہوائیں کنٹرول کر رہی ہیں تو مجھے اور آپ کو یسوع کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا۔ جب یسوع میری اور آپ کی زندگی میں ہے تو کلام میں نے اور آپ نے پڑھا ہے یسوع نے ہوا سے کہا تھم جا، اور لکھا ہے سکون ہو گیا۔ آپ کو بھی ان مخالف ہواؤں کو کہنا ہوگا تھم جا یسوع کے نام سے، اور وہ تھم جائیں گے۔ پہلی خصوصیات کہ عقاب ہواؤں تیز ہواؤں کو کنٹرول کرتے ہیں، اپنے قابو میں رکھتے ہیں۔ آج میں اور آپ ایماندار ہوتے ہوئے کیا ان مخالف سمت کی ہواؤں کو کنٹرول میں رکھتے ہیں؟ کیا ہم پریشان ہو جاتے ہیں؟ کیا یسوع میری اور آپ کی زندگی میں ہے؟ اگر ہے تو یسوع کے نام سے ان کے خلاف بولیں، میں یسوع کے نام سے حکم دیتی ہوں تھم جا، اور تھم جائیں۔ دوسری خصوصیات جو عقاب میں پائی جاتی ہے وہ ہے عقاب اونچائیوں پہ رہتا ہے۔
اس کی پرواز اونچی ہوتی ہے. ہم سب زندگی میں اسٹیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں, اونچا رہنا چاہتے ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو کون کون اونچا رہنا چاہتا ہے؟ ویری نائس. آپ یقین جانیے میں اور آپ, ہر کامل نام میرے اور آپ کے لیے ہیں, اور جب آپ اور میں اونچائی پر ہیں تو ہمیں اونچائی پہ رکھنے کا کوئی مقصد ہے خدا کا, اور مقصد یہ ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں. مجھے اور آپ کو اونچائی میں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ دوسروں کی کیا کریں؟ مدد کریں. کیونکہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ بھی باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھا اونچائی پہ مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے. اور یاد رکھیے, اکثر ہم لازر کی کہانی جب پڑھتے ہیں, لازر اور امیر شخص کی, ہم کہتے ہیں لازر مر گیا اور باپ ابراہیم کی گود میں چلا گیا, امیر شخص مرا تو دوزخ میں چلا گیا. لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ لازر کا اور امیر شخص کا کیا گناہ تھا؟ امیر شخص کا یہ گناہ نہیں تھا کہ وہ سود خور تھا, اس کا یہ گناہ نہیں تھا کہ مسول لینے والا تھا, اس کا یہ گناہ نہیں تھا کہ وہ حرام کار تھا, زنا کار تھا. اس کا گناہ صرف یہ تھا کہ اس نے لازر کی پرواہ نہیں کی. میں اور آپ سب اونچائی پہ جانا چاہتے ہیں. اگر میں اور آپ اونچائی پر ہیں, اگر مجھے اور آپ کو خدا نے جو اسٹیٹس دیا ہوا ہے, اس لیے کہ میں اور آپ دوسروں کی مدد کریں. ہم سب بادشاہ کے بچے ہیں. لیکن اس کے برعکس ایک اور جانور, ایک اور پرندہ ہے جسے ہم اکثر اپنی پلیٹس پہ دیکھنا پسند کرتے ہیں. وہ چکن ہے, مرغی ہے. یہ جو جانور ہے یہ ناک زمین پر رگڑ کر کھانا اٹھاتا ہے. میری بات غور سے سنیے گا. اس کا کوئی ویژن نہیں ہوتا, صرف یہ ایک سمت میں دیکھ سکتا ہے, اور اس کی اڑان بھی ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے. اس کی اڑان تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے, شاید یہ چھت پہ چڑھ جائے, درخت پہ چڑھ جائے, اس سے زیادہ نہیں اڑ سکتا. چیلنج یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ تھوڑی دیر کے لیے روحانی ہوتے ہیں. ہماری اڑان تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے. چرچ کے بعد ہم 2 گھنٹے کے بعد ہم وہی نظر آتے ہیں. میں پھر کہنا چاہتا ہوں اس کو کوئی ویژن نہیں ہوتا, اور یہ صرف اپنے لیے ہی جیتا ہے. عقابوں کی پرواز امپریسو ہوتی ہے, ان کے پر امپریسو ہوتے ہیں, ان کا لک امپریسو ہوتا ہے, اور خدا کے شدادے بھی الگ نظر آنے چاہیے سب سے. عقاب اپنے بچوں کی نگہداشت تو کرتا ہے, لیکن جب اس کے بچے بڑے ہونے لگتے ہیں وہ اپنا جو گھونسلہ ہے آہستہ توڑنے لگ جاتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ بچے جب گھونسلے سے نیچے گریں تو وہ اپنے اڑان شروع کر دیں. عقاب کی نظریں دور تک دیکھتی ہیں کیونکہ وہ ہائٹ پر ہوتا ہے. وہ دور سے آنے والی دشمنوں کو دیکھ لیتے ہیں. اور ہمیں بھی کہا گیا ہے ایمان کے بانی کامل تکنے والے, ایمان کے بانی کامل یسوع مسیح کو کیا کرو؟ تکتے رہو. خدا کے ایک بہت بڑے خادم جن کا نام ٹامی ٹینی ہیں, وہ ایک کتاب لکھتے ہیں گاڈ چیزر. اس کتاب میں کہتے ہیں اف یو چیز آفٹر گاڈ دا گاڈ ول چیز آفٹر یو. اگر آپ خداوند کو ڈھونڈیں گے خداوند آپ کو ڈھونڈے گا. عقاب ایک بہت بڑے آبزرور ہوتے ہیں, دور سے آبزرو کر لیتے ہیں کہ ساتھ کیا ہو رہا ہے, آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے. وہ انوائرمنٹ کو آبزرو کر لیتے ہیں. مجھے اور آپ کو بھی یسوع نے کہا ہے جاگتے رہو, دعا کرو تاکہ آزمائش میں, جاگتے رہو دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. آبزرو کرنا ہے.
یہ نہیں کہ بیٹا کتنے بجے آ رہا ہے، کون اس کے دوست ہیں، کس سے ملنے جا رہا ہے. ہم بولتے ہیں سب چلتا ہے یہ ماڈرن زمانے، لیکن میری یاد رکھیے آپ کو عقابوں کی مانند دیکھنا ہے، آبزرو کرنا ہے. آبزرو کرنا ہے اسپریچول میٹر کیا ہے، وہ کتنی بار چرچ جاتے ہیں، ان کا کام کیا ہے. بہت سارے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہماری بیٹی بڑے پیسے لا رہی ہیں. کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ان کی سیلری کتنی ہونی چاہیے ایجوکیشن مطابق؟ بزنس میٹر، فیملی میٹر، کتنی باری آپ مل کر آپ دعا کرتے ہیں فیملی کے ساتھ. عقاب کے پر بڑے ہوتے ہیں، ذرا میں نے لفظ استعمال کر رہا ہوں، عقاب کے پر بڑے ہوتے ہیں، اور آپ کو مجھے بھی پر دیے گئے ہیں ایمان کے پر. ہم جتنے بڑا ایمان رکھیں گے اتنی اونچی پرواز لے سکتے ہیں. لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ عقاب ٹوٹے ہوئے پر سے کبھی نہیں اڑ سکتا. اس طرح ایماندار بھی دو دلا ہو کر دعا کرے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. میں نے کہا جی عقاب اپنے گھونسلے میں بچوں کو پرورش کرتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب بڑے ہونے لگے تو گھونسلہ توڑ دے رہا تاکہ یہ نیچے جمپ لگائیں اور اڑنا شروع کریں. بعض اوقات میں اور آپ بھی ہمت نہیں کرتے ہیں جمپ مارنے کے لیے. ہم کہتے ہیں ضرور خداوند سب کچھ کر سکتا ہے، خداوند شافی خدا ہے، خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ہم قرض دیں گے لیں گے نہیں. ہم سب کچھ کہتے ضرور ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن ہم جمپ نہیں مارتے. ہم سوچتے رہتے ہیں او ہو یہ کیا تو یہ ہو جائے گا، یہ کیا تو یہ ہو جائے گا. اور میں ایسے ایمانداروں کو بیبی کرسچن کہتا ہوں جو صرف شور کرتے رہتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. بہت کلام آتا ہے، بہت کچھ واقفیت ہوتی ہے، لیکن شور کرتے رہتے ہیں لیکن جمپ نہیں مارتے، کریج نہیں رکھتے، ہمت نہیں رکھتے کہ جمپ ماریں. کہتے ہیں خداوند یہ بیماری میں اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتا. کہتے ہیں خداوند سے کہ خداوند میں قرض دینے والا ہوں، لینے والا ہوں. کہتے ہیں خداوند کہ ہم دنیا کا سر ہیں، دم نہیں ہیں. عقابوں کے جو گھونسلے ہیں یا تو وہ چٹانوں پر ہوتے ہیں یا اونچے بڑے درختوں پر ہوتے ہیں، اور ان اونچے بڑے درختوں اور چٹانوں میں یہ خود اور ان کے بچے محفوظ رہتے ہیں. ہمیں بھی چھپنے کی جگہ دی گئی ہے، ہمیں بھی چٹان دی گئی ہے، لیکن ہم اس چٹان پر اپنی بنیاد نہیں ڈالتے ہیں، اور وہ چٹان ہے میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح. وہ جو میری اور آپ کو چھپنے کی جگہ، میری موقع میں چٹان خداوند خدا، اور خداوند یسوع سے خود بیان کیا کہ دو اشخاص نے گھر بنایا ہے، ایک نے گھر بنایا ریت پر، دوسرے نے گھر بنایا چٹان پر. جس نے چٹان پر گھر بنایا آندھی آئی، ہوا چلی اور اسے کچھ زر نہ پہنچا. اگر آپ کا ایمان چٹان کی طرح ہے تو یقین جانیے خدا ان کے تمام وعدے میرے اور آپ کے لیے ہاں ہیں. کلیم کر لیں آپ عقابوں کی مانند ہیں. ایک خدا کے بہت بڑے خادم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم میں سے بہت سارے مسیح اپنے آپ کو نہیں جانتے کہ ہم کیا ہیں. وہ کہتے ہیں ایک شخص گاؤں میں رہتا تھا، وہ مرغیاں پالتا تھا، اور ایک دن ایک عقاب جو چھلانگ لگانے کے لیے گرا، گھونسے سے گرا، وہ نیچے گرا اور زخمی ہو گیا.
اسے عقاب کو دیکھا، وہ مرغی کی طرح ہوتا ہے جب وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اسے سمجھا یہ مرغی ہے، اس نے اس کو مرم پٹی کی اور دڑوے میں ڈال دیا۔ آہستہ سے وہ عقاب بڑا ہونے لگ گیا، لیکن وہ مرغیوں کی طرح چلتا، مرغیوں کی طرح اڑتا تھوڑی دیر کے لیے، اور مرغیوں کی طرح ناک ڈال کر زمین سے خوراک حاصل کرتا۔ ایک دن خدا کا خادم وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا کہ مرغیوں کے دڑوے میں عقاب ہے۔ اسے دیکھ کر اسے بڑا ترس آیا، اس نے کہا یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس سے لیا اور ایک اونچی جگہ پر جا کر اس کو پھینکا، وہ تھوڑا سا پر اسے کھولے نیچے گر گیا۔ دوسرے دن پھر کہیں اونچی جگہ پر لے کے گیا، اس نے اس کو پھر پھینکا، اسے پھر پر مارے، تھوڑا سا اور دور جا کے گر گیا۔ تیسرے اسے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا اور اسے زور سے پھینکا، اور جب اسے پر اپنے کھولے تو اسے پرواز لینا شروع کر دی۔ شاید میرے اور آپ کے لیے بھی اپنے پروں کو کھولنے کی ضرورت ہے، ایمان کے پروں کو کھولنے کی ضرورت ہے آج، کہ ہم اونچی پرواز لیں، کیونکہ میں اور آپ عقابوں کی مانند ہیں، اور ہر ڈیسٹنی جو آپ نے سوچی ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ کرنی چاہتی ہوں، یقین جانیے خدا چاہتا ہے کہ آج وہ پورا ہو۔ اپنے ایمان کے پروں کو کھول لیں اور اڑان لیں، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ برکت پائیں اور کثرت کی برکت پائیں۔ یسوع نے کہا میں دنیا میں اس لیے آیا کہ وہ برکت پائیں اور کثرت کی برکت۔ خدا آج کثرت سے برکت دینا چاہتا ہے۔ آج تمام پریشانیوں کو رد کریں۔ آج تمام، میں اکثر کہتا ہوں کہ ان میڈیکل رپورٹس پہ ہاتھ رکھ کے بولیں خداوند میں اس رپورٹوں کو نہیں مانتی، کیونکہ انسان کی بنائی میرا ایمان ہے، خداوند جو شافی خدا ہے تو نے مجھے شفا دے دی۔ آپ بڑے ایمان سے کہیں خداوندہ کلام میں لکھا ہے کہ ہم قرض دیں گے لیں گے نہیں، اپنے چیک بک پہ ہاتھ رکھ کے بول دیں، کلیم کریں خداوند تو نے کہا ہے ہم وہاں سے کاٹیں گے جہاں سے نہیں بویا ہے۔ یقین جانیے خداوند سب کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ زبور 37 میں لکھا ہے، اس کی 5ویں آیت میں، خداوند پر بھروسہ رکھ، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے سب کچھ کرے گا۔ آئیے سروں کو چکائیں خداوند کو حضور۔